حضرت رابعہ بصری کا تعلق بصرہ سے تھا اور آپ کی پیدائش ایک نہایت غریب مگر دیندار گھرانے میں ہوئی۔ روایت ہے کہ آپ اپنے والدین کی چوتھی بیٹی تھیں، اسی وجہ سے آپ کا نام رابعہ رکھا گیا، جس کے معنی ہیں چوتھی۔ حضرت رابعہ بصر کا بچپن نہایت تنگ دستی میں گزرا۔ آپ کے والد ایک نیک دل اور اللہ پر کامل بھروسہ رکھنے والے انسان تھے۔ ایک رات آپ کے گھر میں چراغ جلانے کے لیے تیل تک موجود نہ تھا۔ والدین نے صبر کیا اور اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلا دیے۔ روایت میں آتا ہے کہ اسی رات آپ کے والد نے خواب میں نبی کریم کی زیارت کی، جنہوں نے فرمایا کہ تمہاری یہ بیٹی اللہ کے نزدیک بڑی عظمت والی ہوگی اور اس کی برکت سے بہت سے لوگ ہدایت پائیں گے۔ یہ خواب حضرت رابعہ کے مستقبل کی عظمت کی علامت تھا۔ کچھ ہی عرصے بعد آپ کے والدین کا انتقال ہو گیا۔ بصرہ میں قحط پڑا اور حالات مزید سخت ہو گئے۔ کم سنی میں ہی آپ اپنی بہنوں سے بچھڑ گئیں اور ایک ظالم شخص کے ہاتھ غلام بن گئیں۔ اس شخص نے آپ سے سخت مشقت کروائی، مگر ان تمام تکلیفوں کے باوجود حضرت رابعہ کے دل میں اللہ کی محبت کم نہ ہوئی۔ وہ راتوں کو اٹھ کر عبادت کرتیں، روتے ہوئے اللہ سے باتیں کرتیں اور اپنے رب سے قرب مانگ۔ ایک رات ان کے مالک نے دیکھا کہ حضرت رابعہ نماز میں کھڑی ہیں اور ان کے سر پر ایک نور معلق ہے جو آسمان تک بلند ہو رہا ہے۔ یہ منظر دیکھ کر وہ خوف زدہ ہو گیا اور سمجھ گیا کہ یہ عام لڑکی نہیں بلکہ اللہ کی خاص بندی ہے۔ اگلے ہی دن اس نے حضرت رابعہ بصر کو آزاد کر دیا۔ آزادی کے بعد حضرت رابعہ نے پوری زندگی عبادت، زہد اور اللہ کی خالص محبت میں گزار دی۔ آپ دنیا کی ہر نعمت سے بے نیاز ہو گئی۔ آپ فرمایا کرتی تھی، اے اللہ، اگر میں تجھے دوزخ کے خوف سے عبادت کروں تو مجھے دوزخ میں ڈال دے، اور اگر جنت کی لالچ میں عبادت کروں تو مجھے جنت سے محروم کر دے، مگر اگر میں تیری محبت میں عبادت کروں تو مجھے اپنے دیدار سے محروم نہ کرنا۔ حضرت رابعہ بصر کا یہ قصہ ہمیں سکھاتا ہے کہ اصل کامیابی صبر، تقوی اور اللہ کی خالص محبت میں ہے۔